نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وفي مقام آخر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وفي مقام آخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر پیار نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مکین قلوب المؤمنین. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ شعبان المعظم اپنے دامن دے اندر بے شمار رحمتاں اور برکتاں لے کے تشریف لے آیا، اور مقدس رات بہت قریب آ گئی کہ جس رات نو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب تو لے کے طلوع آفتاب تک آسمان دنیا تے نزول اجلال فرماندا ہے، اور ساری رات یہ آواز آندی ہے کوئی توبہ کرن والا ہے جے میں وہ توبہ قبول کرنا، کوئی رزق منگن والا منگتا ہے میں وہ جھولی بھر دیاں، کوئی دکھی ہے میں انہوں سکھ عطا کراں، کوئی ہے فریاد کرن والا فریادی میں وہ فریاد سننا. فجر تک یہ آوازاں گردش کردیاں رہندیاں نے. خوش نصیب نے وہ لوگ کہ جو اس مقدس رات وچ اپنے رب دا کھلا ہویا دروازہ ویکھ کے، کرم دا دروازہ واہ ویکھ کے اودی بارگاہ وچ چکدے نے، زاری کردے نے، اودے کولوں منگدے نے، کیونکہ وہ اتنا کریم داتا ہے کہ منگن والیاں نو اپنا بوا بھی دکھاندا ہے تے منگن دے طریقے بھی سکھاندا ہے. میرے بندو میرے کو اینج منگیا کرو، اینج منگیا کرو، اینج منگیا کرو. اور پھر اللہ والیاں نے وہ کو منگیا. تاریخ شاہد ہے کہ وہ بوئے دے منگتے کدے خالی نہ گئے، وہ منگتے جگتے داتے بن گئے. انہاں لوگاں دیاں جھولیاں بھریاں.
اللہ تبارک و تعالی اس مقدس رات دا فیضان اساں ساریاں دی قسمت وچ لکھے۔ حضرات محترم، اسلام دے اندر ایک بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے دور دے بہت بڑے بادشاہ گزرے نے، بڑی حکومت سی، ٹھاٹھ باٹ سی، ٹیکا سی، وقار سی، طبیعت وچ بڑی نفاست سی، بڑی عیاشی سی، حکومت چل رہی سی۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم اتنے نفاست پسند سن کہ جس بیڈ تے سوندے سن، خادمہ دی ڈیوٹی سی کہ 3 من مختلف پھلاں دیاں پتیاں تو میرے بیڈ تے بچھانیاں نے، پھر بادشاہ نے انہاں پھلاں دیاں پتیاں تے آ کے سونا اور پھلاں دی مہک وچ انہیں نیند پوری کرنی۔ جدو اللہ مقدر بدلنا چاہے نا پھر اسباب پیدا کر دیندے۔ یہ ڈیوٹی سی خادمہ دی کہ تو روز پھل بچانے نے، وہ پھل لے آوے بیڈ تے بچھاوے۔ ایک دن اچانک انہوں خیال آیا کہ ساڈے بادشاہ نو کی چسکا پیا ہوا ہے جی، 1.5 من پھل روز بچھائے جاندے نے، یہ پھلاں دیاں کلیاں تے آ کے سوندا ہے۔ انہاں پھلاں چ مزہ کیے، سواد کیے۔ چلو بادشاہ تے اپنے وقت تے آئے گا، ذرا 2 منٹ میں بھی نہ لمبی پہ کے ویکھنا۔ خادمہ نے پھول بچھائے اور اوپر لیٹ گئی۔ پھلاں دی مہک سی، ایسی لیٹی کہ نیند آ گئی، غافل ہو گئی۔ جدو حضرت ابراہیم بن ادم اپنے وقت تے آئے تے ویکھیا تے بیڈ تے کنیز لیٹی ہوئی، غصے دی انتہا نہ رہی۔ اتنی بڑی جسارت کہ میرے بیڈ تے ستی ہوئی ہے۔ ڈنڈا لیا تے مارنا شروع کر دیتا۔ یہ اللہ قسمت بدلن دے اسباب پیدا کر دیا۔ کنیز نو جوں جوں مار دے رہے وہ اگو ہسے۔ بادشاہ بڑا حیران ہویا، انہیں آکھیا مار پیندی ہے، درد ہوندا ہے، تکلیف ہوندی ہے، میں ڈنڈے پیا برسانا، اے اگو ہسی جاندی۔ ڈنگا ایک پاسے رکھ کے آکھیا بی بی یہ دس تینوں درد نہیں ہوندی؟ انہیں آکھیا جی بڑی ہوندی ہے۔ تے پیڑ ہوئے تے چیخاں نکل دیاں نے، میں ڈنڈے مارنے تو اگو ہسنی ہے۔ انہیں آکھیا بادشاہ سلامت، ایک بات ذہن چاہندی ہے تے ہس پینی ہے۔ فرمایا کی ذہن وچ آیا ہے؟ رو کے کہنے لگی عرصہ ہویا میں پھول بچھا رہی سا، اج اچانک مینوں خیال آیا کہ ساڈے بادشاہ نو کی چسکا پیا ہوا ہے، یہ روز پھلاں دی سیج تے سوندا ہے۔ چلو تھوڑی دیر میں بھی لیٹ کے ویکھاں۔ میں کیا لیٹی جے پھلاں دی مہک نے میرے تے نیند دا غلبہ کر دیتا، میں سو گئی، تسی آ گئے تساں مینوں مارنا شروع کر دیتا۔ بادشاہ میں تے تہاڈی قسمت تے پئی ہسنی ہاں۔ انہیں آخیا میری قسمت تھی؟ انہیں آخیا ہاں۔ سردار بادشاہ میں سوچ رہی ہوں، میں تھوڑی کنیز ہاں تے 2 گھڑیاں غفلت دیاں میں سیج تے ستی ہاں، بس میری اکھ لگ گئی، میں سو گئی تے تسی میرے مالک ہو تے تسی مینوں اتنا پہ مار دے ہو۔ میں پہ سوچنی ہاں جنہیں ساری زندگی غفلت گزاری ہے وہ مالک انہوں کتنا مارے گا۔ اللہ اکبر۔ پنجابی والے نے نا یہ ترجمہ کیتا ہے وہ دی گفتگو دا۔ کنیز رو کے کہنے لگی بادشاہ میں سوچیا کہ 2 گھڑیاں میں اس تے ستی تے ایڈ مصیبت پائی، حشر کیو سی اس بندے دا جس ساری عمر
غفلت دیاں 2 گھڑیاں ستیاں تے مینوں ایڈی مار پیندی ہے تے تسی ساری زندگی غفلت دی گزار دیتی اس بیڈ تے تہاڈا مالک تانوں کتنا مارے گا. روایات وچ آوندا ہے یہ پہلا تیر سی نا جڑا نشانے تے جا کے لگا. حضرت ابراہیم ابن ادم نے وضو کیتا، لباس بدلیا، مصلا بچھا لیا ایک کمرے چ، غفلت نال وقت گزریا. رب مل جائے، رب مل جائے، رب مل جائے، رب دی تلاش وچ ادھی رات اگے ادھی پیچھے تے محل تے کسے دے چلن دی آواز آئی تے حضرت ابراہیم نے کھڑکی کھول کے آواز دیتی ہو میرے محل تے کون ہے؟ آن والا کوئی فرشتہ سی، انہیں آکھیا جناب میرا اونٹ گم ہو گیا، میں وہ تلاش پیا کرنا. بڑا غصہ آیا، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اونٹ جنگلاں چ ملتے نہیں یا بادشاہ دیا محلہ اتنے ملتے ہیں؟ آن والی آخیا یہی تو گل کرنا چاہنا ہے. اگر محل دے اتنے اونٹ نہیں نہ ملتے تو محل میں رب بھی نہیں ملتا. جی تو آ کے بتخت مذہب ہی لینا رہے تو رب مل پوے نہیں ملتا. یہ دوسرا تیر سی جڑا نشانے تے لگا. وزیر نو بلا کے حکومت لکھ دیتی، آج تو بعد تو بادشاہ ہے. بس ایک لوٹا لے لیا، ایک مسلح لے لیا، ایک گودڑی لے لی، تسبیح لے لی اور ایک سوئی داغا لے لیا. دریا دے کنارے تے جا کے بہ گئے تے اللہ اللہ کرن لگ پے. عارف کڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی روح کدھرے پھر دی سی. میاں صاحب فرماندے نے تاج تخت سلطانی چھڑ کے تے ٹھوٹا فرن گدائی رکھ امید سجن دے در تے کٹن جو بنیا. تاج تخت سلطانی چھڑ کے ٹھوٹا فرن گدائی رکھ امید سجن دے در تے کٹن جو بنیا. دریا دا کنارہ اللہ اللہ کر رہے، سر سجدے چ رکھ کے لوگ کے کہتے ہیں میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے بھریا نال گناہ، بس ایک آس تساڈے در دی تے نہ کوئی ہور پناہ. ایک آس تو ساڈے در دی چیخ نکلی. ادھی رات اگے ادھی پیچھے، دریا دا کنارہ، حکومت چھڑ دیتی، اقتدار چھڑ دیتا. رو کے آخیا میرے دلاں وچ رہن والیا تے دلاں دیاں پردیاں دے بھید جانن والیا، میں انا تے تلکن رستا، میں نہ تے تلکن رستا، پھر کیوں کر روے سنبھالا. اے دھکے دیون والے بہتے تو ہاتھ پکڑن والا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی. مالک تو مالک میں تیرا بندہ،
تو داتا میں تیرا منگتا، میں سارے دروازے چھوڑ کے تیرے دروازے تے آ گیا، بس فضل تیرے دی آس کریمہ تے اور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی۔ رو رہے نے، زاری کر رہے نے، اللہ اللہ کر رہے نے، اللہ اللہ کر رہے نے۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، ایک دن صبح دا وقت وزیر سیر واسطے نکلیا جنہوں حکومت لکھ کے دے آئے سن، ایسی بڑا وفادار۔ انہیں ویکھیا دریا دے کنارے تے بیٹھے ہوئے نے تے سوئی نال اپنی گودڑی سی رہے نے۔ قریب گیا، قدماں تے گر گیا، کہنے لگا جناب تسی بادشاہ ہو، میں تہاڈا نوکر ہاں، تساں لکھ کے دتی، میں خاموشی نال لے لئی، چلو اپنی حکومت سنبھالو، جا کے لوگ تہاڈا انتظار کر رہے نے، رہا تہاڈی متلاشی ہے، کتنے ہزاراں کنیزاں تے کتے سوئی نال آپے گودڑی سیندے ہو، چلو جی چھوڑو اس کام نو، چلو۔ تے حضرت ابراہیم بن ادم نے وہ جڑی سوئی نال گودڑی سی رہے سن نا، وہ چک کے دریا چ سٹ دیتے۔ وزیر نے سمجھیا اب شاید کوئی دماغی مسئلہ بن گیا، وہ سوئی جہدے نال سیندے سن وہ بھی نہ سٹ دیتی ہے۔ کہنے لگا حضرت مہربانی کرو، بس چلو تسی۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا، ویکھتے صحیح ہوندا کی ہے۔ کنارے تے کھلو کے آکھیا او دریا دی مچھلی ہو، سوئی چاہی دی ہے، سوئی۔ روایات وچ آندا ہے ہزاراں مچھلیاں، کسی نے سونے دی سوئی چکی ہوئی ہے، کسی نے چاندی دی سوئی چکی ہوئی ہے، تے منہ چ پکڑیاں تے قریب آ کے کہندیاں قبول کرو قبول کرو قبول کرو۔ فرمایا سونا چاندی چاہیے ہوندا تے حکومت چھڈ کے نہ ہوندا، مینوں اپنی سوئی چاہیے ہے لوہے والی۔ ایک مچھلی نے وہ آ کے پیش کی تھی، آپ نے پکڑ کے وزیر وال ویکھ کے فرمایا بیٹا وہ حکومت چنگی سی ہے، حکومت جڑا مزہ اس حکومت وچ آیا آج تک دے آئے نہیں۔ وہ جانور بھی میری گلاں مندے نے۔ حضرت ابراہیم بن ادم پھر ساری زندگی رسول اللہ دی محبت گزاری، دین نال منسلک رہے، آپ دی بے شمار کرامات ملدی ہیں، میرا مضمون نہیں، ورنہ میں عرض کردہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو کیا کیا مقام عطا فرمائے سن۔ تو جو بھی رب دا بن، من کان للہ کان اللہ لہو، جو رب دا بن جاندہ ہے پھر اللہ او دا بن جاندہ ہے۔ تو رب دا بن کے ویکھ ویکھ تیرے تے کی کرم ہوتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض زمانے دے بہت بڑے ڈاکو سن، علاقے ایک نام سی، ٹیکا سی، لوگ ڈردے سن نہ سن کے فضیل دا۔ اے جا رہے نے ڈاکے واسطے، پوری ایک جماعت ہے، ڈاکوؤں دی پوری تنظیم ہے، مگر کمال یہ سی کہ امیراں نو لٹنا تے غریباں نو ونڈنا، کہ ایویں تجوریاں تے سب بن کے بیٹھے ہوئے نے، انہوں دا مال لٹنا تے کسے بچی دی شادی ہونی تے وہ گھر جا کے دے آنا، غریباں نال تعاون کرنا۔ حضرت فضیل ابن عیاض پوری ٹیم ہے، لوگ نہ سن کے لرز جاندے نے، جنہوں دل کردہ پہنچ جاندے نے۔ ایک گھر ڈاکہ ماریا، دیوار تو چڑھے، دوسرے گھر وچ اترنا سی، دیوار تو گزر رہے سن تے سین وچ ایک بندہ قرآن کھول کے بیٹھا ہویا۔ یارو قرآن پڑھیا کرو، یہ قسمتاں بدلدا جے، کاش قرآن دی سمجھ آ جائے، یہ قرآن ساڈے والی تے اللہ دا پیغام ہے نا، یہ رب نے ساڈی ہدایت واسطے اتاریا، اساں پڑھنا چھڈ دیتا ہے۔ اللہ فرماندا میں تیرے واسطے اتاریا، میری گلاں پڑھتے صحیح نہ، میں تینوں کی کہدا۔ حضرت فضیل ابن عیاض دیوار تے جا رہے ہیں، دوسرے گھر جا کے ڈاکہ مارنا ہے، قرآن دا قاری سین وچ بیٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہے، بڑے درد نال قرآن پڑھ رہا ہے، رب نال لو لگائی ہوئی ہے،
انہیں قرآن کریم دی آیت پڑھی علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. عربی تے جان دے سن نا. جدوں قرآن دی یہ آیت کنا وچ آئی کیا ایمان والیاں تے اجے وہ وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل ڈر جان. اجے مومنہ تے وہ ٹائم نہیں آیا کہ خوف الہی تو انہاں دے دل پگھل جان ڈر جان. وقت نہیں آیا. جدوں قرآن دی آیت کان وچ پئی نا تے دیوار تو آواز دے کہ آپ مبارک ہوئے آ گئے. قسمت بدل گئی. انہاں پیروں تے واپس اترے. باہر نکل کے کہنے لگے ساتھیو تھوڑے میرے رستے جدا نے. میں سچی تو اس قرآن نے میری قسمت بدل دیتی ہے, میری تقدیر بدل دیتی ہے. میں پچھلے گناہ تے بڑا شرمندہ ہاں. آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کراں گا. آئندہ میں اپنے مالک دا فرما بردار بن جاؤں گا. تواڈے میرے رستے جدا نے. جاؤ تسی جڑا اپنا کام کرنا جے کرو. میں ہن اللہ نو راضی کراں گا. جڑے ساتھی سانوں نہ آکھیا پیڑے کام وچ نال رکھیا جے چنگے وچ بھی نال رکھو. اسی اگر برائی تواڈے سنگیاں تے اچھائی بھی تواڈے سنگی بننا چاہنے ہاں. اگر گناہ تواڈا ساتھ دتا تے توبہ وچ بھی ساتھ دیاں گے. فرمایا اچھا بڑی مہربانی. ساریاں نو بٹھا کے آکھیا پھر لسٹ تیار کرو زندگی کس کس نو لٹے ہے. اللہ اکبر. کس کس دا نقصان کیتا ہے, کتنا کتنا مال لٹیا ہے. اپنے ذہناں تے زور پاؤ, لسٹ بڑھاؤ. سارے مل کے بہ گئے فلاں سردار نو لٹیا ہے, فلاں یہودی نو لٹیا ہے, فلاں سرمایہ دار نو لٹیا ہے, فلاں دے گھر ڈاکہ ماریا ہے, اتھوں اتنا ملیا اتنا ملیا اتنے ملیا. اچھا صبح ہوئی تے دولت دے تھیلے بھرے تے ایک ایک دروازے تے جا کے السلام علیکم بھائی میں فضیل بن ایاز ڈاکو ہاں تے میں کر لئیے توبہ. ایک وقت میں تنوں لٹیا سی تے میرے خیال میں اتنا تھوڑا مال لٹیا سی. اے پیسے لے لو تے مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو. مینوں قیامت دی رب دی پیشی چ بڑا ڈر لگدا ہے. مینوں معاف کر دیو. وہ پہلے تے حیران ہون بھئی فیاض فضیل دا نام سن کے تے اسی لرز جاندے ساں یہ ہن معافیاں منگدا ہے. کسے معاف کیتا کسے آکھیا جا بھائی جا کام کر ساڈا تو بڑا نقصان کیتا سانوں تو بڑا ڈرایا. منتاں ترلے کر کے پیسے دے کے نا تے راضی کرنا تے کہنا بھائی لکھ دیو کیسا معاف کیتا. معافی لے لینی. فضیل بن ایاز جا رہے ہیں ایک ایک دروازے تے جا کے منتاں کر کے مینوں معاف کر دے. یاد رکھو توبہ دا مطلب ہے کہ توبہ کرو تے جڑا گناہ کیتا جدا کیتا وہ کول بخشوا بھی تے لو نا. قیامت نوں دا ہاتھ ہوے گا تہاڈا گریبان ہوے گا. یہ نہیں بھائی آپ توبہ کرو تو بخشے جان گے. نہیں ایسے نہیں ہے. ایک حقوق اللہ ایک حقوق العباد. حقوق اللہ اللہ اپنے حق تے معاف کر دیتا ہے پر بندیاں دے حق معاف نہیں کرتا. وہ بندے ہی کرن گے تے تاں. حضرت فضیل جا رہے نے مختلف دروازیاں تے. ایک یہودی دے دروازے تے گئے فرمان لگے بھائی میں فضیل ہاں تو میں ایک زمانے تیرا گھر لٹیا سی تے تیرا کتنا نقصان ہویا سی تو میرے کو پورا کر لے تے مینوں معاف کر دے. میں ہن کر لئیے توبہ. میں اللہ کو ڈرنا ہے. انہیں آکھیا جا جا توبہ کر لئیے میں نہیں معاف کردا. فرمایا مہربانی کر مینوں ڈر لگدا ہے قیامت دا تو مینوں معاف کر. پیچھے پہ گئے میرے کو ڈبل قیمت لے لے. مینوں انہیں آکھیا نہیں جا کم کر میں نہیں کردا. آپ دے آنسو نکلا ہے. فرمایا یار کوئی صورت ایسی ہے کہ تو مینوں معاف کریں. میں رب کو ڈرنا مینوں اللہ رسول واسطے معاف کر دے. پیسے میرے کو جتنے تو چاہنا میرے کو منگ میں تینوں دیاں گا. مینوں معاف کر.
یہودی دشمن اسلام سی، انہیں آخیا ایک شرط تے معاف کراں گا. فرمایا کی؟ کہنے لگا وہ میدان بھی جڑا اور ریت دا پہاڑ ہے نا، انہوں اتھوں چک کے نہ اس جگہ تے ڈیر لا تے جا، میں معاف کیتا. فرمایا ڈیر لا دیاں تو پھر معاف کر دیں گا؟ کہنے لگا ہاں، انہوں پتا سی یہ پہاڑ کس طرح چکیا جا سکتا ہے. فرمایا اچھا. کئی لے لئی، بالٹی لے لئی، عمر ڈل چکی سی، بڑھاپا آ گیا سی. حضرت فضیل بالٹیاں بھر بھر کے نا تے اوپرلے میدان میں جا کے ڈیر لگا رہے ہیں. چند بالٹیاں چکیاں، ہاتھ شل ہو گئے، درد ہو گئے، بازو دی طاقت جواب دے گئی. روایات وچ آوندا ہے سر سجدے پا کے آکھیا ربا تو تے جاننا میں سچی توبہ کر رہے، یا اللہ تو جاننا ہے میری توبہ کس نوعیت دی ہے، میں سچی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ کدے گناہ نہیں کروں گا. یا اللہ بڑھاپے دی وجہ تو میں کمزور ہو گیا، میرے بازو ایسا کوئی نہیں. انہیں شرط رکھی ہے پار ہو در لکھ تے معاف کر دیاں گا. مالک میں بے کمزور ہاں، ناتوان ہاں، بیمار ہاں، بڈھا ہاں، پر تیری شان ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی. میرے کریم مالک میں بہت کمزور ہوں، میں بڑھا ہو گیا پر توبہ سچی پیا کرنا. قرآن بھی تیرا پھر ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یا اللہ تو تے کن کہنے میرا کم ہو جانا ہے. آواز آئی فضیل رو نہیں، مینو پکاری آئی، میں دلوں دے قریب رہنا. دیکھ ہوندہ کیے رب نے ہوا نو حکم دیتا جلدی جاؤ اے پورا پہاڑ اڑا کے ادھر رکھ دیو تاکہ فضیل دی توبہ قبول ہو جائے. لوگوں کہنا کریم تھا ہے، وہ کہنا کریم رب. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ انسان کس نے کرم والے رب کو تیرے دور رکھے؟ وہ کون تیرے دھوکہ پیا دیتا ہے؟ وہ آنا میں تیرے دل دے قریب رہنا، مینوں سنا نا، میں تے تیرے پردیاں بھی رہ کے تے پردیاں دیاں گلاں بھی سننا. مینوں سنان واسطے تینوں بولنے دی لوڑ بھی کوئی نہیں. آواز اچھی نہ کری، بس دل وچ دل وچ دل وچ. انہو علیم بذات الصدور. میرے بندے دور نہ جا، میرے قریب آ. میں تیری دعا سن والا، میں تیریاں التجاواں سن والا. میں تیرے دکھ بھی جاننا ہے، سکھ بھی جاننا ہے. دکھ بھی میں دینا ہے، سکھ بھی میں دینا ہے. ہون بھی آ جا کہ دینے صبح دا بھولیا شامی آ جائے، بھولیا نہ کو. میرے بندو میرے دربار دا طریقہ ہی وکھرا ہے. ساری زندگی دا بھولیا آ جائے میں پھر بھی بھولیا نہیں کہندا.
جل جلالہ وعم نوالہ. اللہ فرماندا مینوں پکار تے صحیح نا، میں تیرے کول رہنا ہے. اللہ اکبر. حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے کیا سی نا، یا اللہ من تے سمجھ ہی نہیں آندی تین کتھے بننا تے کتھے نہ بننا. بلے شاہ کہندے نے جے آکھاں میرے باہر تو ہے تے اندر کان سمانا، جے آکھاں میرے اندر تو ہے تے پھر مقید جانا. آقا باہر تو ہے تے وچ کون ہے؟ جے وچ تو ہے تے وچ دی او آ سکدا ہے جڑا چھوٹا ہوے، تو تے لا مکان ہے. بس باہر تو ہے اندر تو ہے، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے. باہر تو ہے اندر تو ہے تے میں بھی تو اتے تو بھی تو ہے. وچ بلا کون نمانا، ہر شے دے وچ رانجن ماہی، ایتھے کون فرید بیچارا. ایتھے بلا کون نمانا. لوگو شب برت قریب آ رہی ہے، وہ رات قریب آ رہی ہے جو ساری رات اودیاں رحمتاں پہلے آسمان تے جلوہ گر ہون گیاں. او دے ولوں ندا آئے گی، کوئی معافی منگن والا ہے مانگنا معافی میں معاف کر دیا گا. کوئی رزق منگن والا ہے جھولی پھیلا میں تیرے جھولی رزق پاواں، تیرے تے کرم دے دروازے کھول دیاں گا. میرے بندے مانگ میرے کولو، میرا نافرمان نہ بن. اللہ فرماندا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہر زمین تے جڑا چلن والا ہے نا او دا رزق میرے ذمے ہے. اللہ فرماندا پیدا جے میں کیتا ہے، جے بھوکا مارنا ہوندا تے پیدا ہی نہ کردا. رزق میرے ذمے. میرے بندے تو رزق پیچھے نہ دوڑ. کدے امریکہ دا ویزا لوا رہے ہیں، کدے جاپان دا، کدے کدھر جانا چاہنا ہے. رزق پیچھے نہ دوڑ. رزق پیچھے دوڑے گا تیری دوڑ کدے ختم نہیں ہوئے گی. رزق اگے ہوئے گا تو پیچھے پیچھے ہوئے گا، ساری زندگی نسدا پھرے گا. رزاق پیچھے دوڑ، میرے پیچھے دوڑ. جب میرے پیچھے دوڑے گا پھر تو اگے ہوئے گا، رزق تیرے پیچھے ہوئے گا. تیرا دامن بھر جائے گا، تیری چولی بھر جائے گی، تیرے تے انعام و اکرام دیاں بارشاں ہون گیاں. یہ رات منگن والی نبی پاک فرماندے رہے اللہ تعالیٰ اس رات نو 300 رحمت دے دروازے کھول دے. کتنے؟ 300. ہاں ہر گناہگار دی بخشش ہو جاندی ہے، مگر چند بد نصیب نے جڑے اس رات بھی نہیں بخشے جاندے. شراب دا عادی نہیں بخشیا جائے گا، ماں باپ دا نافرمان نہیں بخشیا جائے گا، دیاں دے حق مارن والا نہیں بخشیا جائے گا. اور بھی علماء نے بہت سارے لوگ گنے نے جو اس رات جنہ دی بخشش نہیں ہوئے گی، لیکن سچی توبہ کرن گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ چوریاں بھرن والا. فرماندا ہے میرے اگے جھک جا، سچی توبہ کر، میں تیرا دامن مراد بھر دیاں گا، تیرے تے کرم دے دروازے کھول دیاں گا. لہذا یہ رات آ رہی ہے، خدا کرے کہ ساری زندگی اسی یہ رات پا لئیے. غالباً سوموار اور منگل دی درمیانی رات یہ 15ویں شب بن رہی ہے. لہذا جہاں تک ہو سکے رات شب بیداری کرو. خدا توفیق دے وے تے صبح روزہ رکھو. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک دے مسلمانہ دی ماں، ساڑھی ماں فرمانیاں نے نبی پاک کسرت نال اس مہینے جو روزے رکھ دے سن.
حضور فرماتے سن میں چاہنا ہے اگر میری موت آوے تو میں روزے چاہواں کسرت نال. سانو شک پیندا سی ہن نبی پاک ہمیشہ ہی رکھتے رہن گے. نبی پاک ساری ساری رات عبادت فرماندے نے حضور میرے بستر تو اٹھے. مائی صاحبہ فرمانیاں نے میرے بستر چوٹے باہر نکلے مینوں شک پیا کہ شاید نبی پاک کسی اور بی بی کول جا رہے ہیں. میں ہولی ہولی حضور دے پیچھے گئی. میں ویکھیا تے نبی پاک بقی دے قبرستان چ گئے. رسول اللہ اتنے دعاواں کر رہے سن. اللہ اکبر. بڑی دیر دعاواں کرتے رہے روندے رہے. حضور واپس چلن لگے تو میں جلدی نال واپس آ گئی. شاہ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت لکھیا ہے کہ مائی صاحبہ حضور دے پہنچن تو پہلے نہ گھر پہنچ گئی ہیں. وہ تو نبی پاک تشریف لے آئے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ وہ قبرستان میں کوئی سایہ نظر آ رہا سی تو تے نہیں سی تو تے نہیں سی. بڑی پرانی بات ہے. میں ایک باری کمڑیال تقریر واسطے گیا. بڑا زمانہ ہو گیا مدت ہوئی تو میں نے یاد نہیں سن کیڑا سی. میری بھی اکھڑ جوانی سی. تو جس مسجد پروگرام سی انہوں نے مینوں آکھیا جی مسجد کے سامنے مکان ہے تے تھانے صاحب نے تے این آلے تشیع دے بہت بڑے پڑھا لکھیا بندہ ہے تے جڑا ساڈا مولوی ہوندا ہے انہوں خراب بڑا کردے نے. میں آکھیا جی میں تے پہلی ملاقات ہے تواڈے نال بھی تے چودھری صاحب آ گئے تو ویکھ لواں گے کی کہندے نے گل کرنا. خیر وہ میری تقریر شروع ہوئی نا تو انہوں نے لالٹین پکڑی ہوئی تو میرے سامنے آ کے بیٹھے جی میں بھائی صفدر صاحب بیٹھے نا سامنے آ کے وہ مینوں ایک بندہ کہنے لگا اے ہی چودھری صاحب جی یہ تھاندار نے تو ریٹائر نے تو مولویاں نے بڑا تنگ کرتے ہیں. خیر میں تقریر شروع کر دی تھی. میں ماتم دی گل کی تو مینوں کہنے لگے حضرت صاحب زیادتی نہ کرو. اگر میں تھوڑیاں کتاباں چوں ماتم دکھا دیاں تو پھر من جاؤ گے. میں کہ جی مینوں کیڑی تے کیڑا اساں آپ پٹنا ہوندا ہے عوام پٹنا ہوندا ہے. جلے اسی تے اندر وڑ کے روٹیاں کھانے ہیں. ذاکر تے میں کہ پراٹھے کھانے جلی قوم پٹدی ہے کیڑا مولویاں پٹنا ہے. کوئی وکھاؤ تو میں بھی اپنی قوم نو کیسا میں لگے رہو کم ٹھیک ہے. مینوں کہندا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی دا نام تھانوں آوندا. میں کہ جی آوندا میرے دل تے لکھے ہے جی. ساڈے بہت بڑے بزرگ گزرے انہوں نے کتاب مدارج النبوت بھی ہے. میں کہ جی بالکل ہے. کہنے لگا مدارج النبوت چوں میں ماتم دکھا دیاں تے. میں کہ چل سب دکھاؤ تو صحیح نا ہن کتاب تو آندی ہے. کہنے لگا میرے کول ہے. میں کہ جی دکھاؤ جی. ہوں دنیا بڑی پریشان. میری پہلی تقریر سی لوگ میرے تو واقف نہیں سن میں بھی لوگوں تو اتنا واقف نہیں سا. باہر اپنے پیر و مرشد نو سو رہا وہ مہربانی کریو تے آ گئے ہیں پڑ پہ گئے. وہ مدارج النبوت کھول کے کہندا ہے ویکھو اے شیخ محقق نے لکھیا ہے کہ نبی پاک سرور عالم نے فرمایا عائشہ او سایہ نظر آ رہا سی تو تے نہیں سی. تو مائی صاحبہ نے فرمایا حضور تساں کتنے ویکھیا تساں کتنے ویکھیا. تے الفاظ نے دست بر سینہ میزاد کہ نبی پاک نے عائشہ صدیقہ دے سینے تے انج ہاتھ مار کے آکیا سچ دس یار تو ہی نہیں سی. توجہ ہے نا. دست بر سینہ میزاد حضور نے سینے تے ہاتھ مار کے آکیا تو ہی نہیں سی. کہنے لگا ویکھو جی کتاب تھوڑی ہے سینے تے ہاتھ مارنا میں وکھا نہیں دیتا. نبی پاک نے عائشہ صدیقہ دے سینے تے ہاتھ مار کے آکیا ماتم ثابت ہو گیا تہاڈی کتاب تو ثابت ہو گیا. میں کیا ملک صاحب تہاڈی میری پہلی ملاقات ہے یہ جویں تساں ثابت کیتے نا انج بالکل جائز ہے. میں لوگوں نو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ماتم کیتا کرو لیکن محرم وچ ہاتھ سن نبی پاک دے سینہ سی عائشہ دا محرم وچ ہاتھ ساڈے ہون گے تے سینے تہاڈے ہون گے تے میں کیا ماتم پھر بالکل جائز ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مذہب حق اہل سنت والجماعت زندہ باد. خیر جو میں بات نبی پاک نے فرمایا عائشہ یہ شعبان دی 15ویں رات ہے نا اس رات اللہ اپنے کرم دے سارے دروازے کھول دیندا ہے. خدا پہلے آسمان تے نزول اجلال فرماندا ہے
ساری رات منادی کرنے والے منادی کر دینے کوئی منگن والا ہے منگے میں دیوا آشا میں اس راتی قبرستان آ کے اپنے واسطے دعا پیا کردا سا آشا میں چاہنا جب محمد دنیا تو جائے میں روزے دار ہوا میں اللہ دی دربار عبادت کرنے والا ہوا دوستو یہ راتاں قسمت نال ملی یہ ساری بخشش دے بہانے نے اللہ محبوب دی امت نو بخشنا چاہتا ہے میرے محبوب دی امت میں نہیں چاہتا تھانو جہنم بھیجاؤ کوئی جتنی بھی ہو نیکی چھوٹی تو اسے ہلکا نہ جان اور رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سنو یہ مقدس رات صحیح طرح منان دی توفیق عطا کرے اللہ اپنی بندگی دی توفیق دے میرے عزیز شہزادہ احمد چشتی دے چچا اکبر دین اور دو انہاں دیاں خالہ وہ فوت ہو گئیاں دعا کرو اللہ اپنے محبوب پاک دا صدقہ انہوں نے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے پورا خاندان سوگوارے اس مہینے چ انہوں نے بہت سارے ماتم ہوئے اللہ اپنے محبوب پاک دا صدقہ زخمی دلاں تے صبر دی مرم رکھے جتنے ساڑے فوت ہو چکے اللہ سب دی مغفرت کرے جتنے زندہ نے اللہ سب نو ہدایت دے دوستو میرا اے پیغام جے اے رات ضائع نہ جان دے ہو پتہ نہیں اگلے سال اے رات ویکھیے نہ ویکھیے واللہ میں تے جدوں بھی میری مسجد جنازے دا اعلان ہوندا ہے نا تو میں گھر والے نوں کہندا شاید اگلا ہن اعلان میرا ہوے گا اس زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جائے گی کوشش کرو جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن تمہیں سلام کرے ایسی موت مرو خدا بھی راضی ہو جائے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اتنی نیکی ضرور لے کے جاؤ قبر وچ فرشتے پوچھن نا اے کالیاں زلفاں والا اے جڑا کنڈلاں والا تیرے سامنے کھلوتا ہے انہاں دے بارے چ کی کہندا سی اتنا پیار لے کے جاؤ نبی پاک فرمان ہو فرشتے ہو او دے کولوں نہ پوچھو او میرے کولوں پوچھو یہ کون ہے یہ میرا امتی ہے درود پڑھن والا ہے سلام پڑھن والا ہے حضرات محترم جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیتا سی کہ انشاءاللہ تعالی 2 اپریل نو سالانہ عرس محبوبین ہوئے گا مگر موجودہ حالات دے تناظر وچ چونکہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے حکومت والوں بھی بار بار یہی پیغام آ رہے ہیں کہ تساں کوشش کرو کہ کچھ ملتوی کر دیو لہذا سر دست اساں نے عرس محبوبین ملتوی کر دیتا ہے انشاءاللہ رمضان شریف تو بعد اللہ نے چاہ تو جو وقت مناسب آیا اسی پھر اعلان کریں گے لہذا تمام احباب ذہن ہونا چاہیے ٹیلی فون دے ذریعے بھی غلام مجتبیٰ صاحب نے دوستانوں پیغام بھیج دیتے ہیں تو عرس اس دفعہ ملتوی ہو گیا ہے انشاءاللہ زندہ رہے تو رمضان تو بات کریں گے اللہ اس مسجد نو آباد رکھے آباد کرن والے نو آباد رکھے ساڈے ادارے پڑھن والیاں بچیاں نو اللہ کل قیامت والے دن خاتون جنت دیاں کنیزاں میں شامل فرما لے معاونین دے تعاون نو قبول کرے حاجی محمد صفدر صاحب انہاں دی پوری ٹیم اللہ اپنے کرم دی چادر چ لپیٹے عزت و آبرو نصیب کرے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ ہاں جی ہاں ساڑھے نوجوان ثنا خان سن جناب محمد ریاض قادری اس بچے نے تھوڑے وقت ہی بڑا نام پیدا کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی قبر نو منور کرے اچانک فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے آخر دعوانا